السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس تفصیلی ولاگ میں ہم آپ کو پاکستان اور دنیا بھر سے آنے والی اہم خبروں سے آگاہ کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں آج کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کے ساتھ۔ ناظرین، خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ میں دہشت گردی کا ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں دو الگ الگ بم دھماکوں میں کم از کم 7 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق پہلا دھماکہ ایک مسافر وین کو نشانہ بنا کر کیا گیا، جو معمول کے مطابق اپنے سفر پر روانہ تھی۔ دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ 5 افراد موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئے تھے، جبکہ کئی افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا جا رہا تھا کہ راستے میں ناظرین دوسرا دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں مزید 2 افراد کی جانیں چلی گئی۔ پولیس اور سیکیورٹی حکام کے مطابق دونوں حملے ریموٹ کنٹرول بموں کے ذریعے کیے گئے، جو کہ ناظرین صوبے کے اندر دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے حادثات کی نشاندہی کرتی ہے۔ واقعے کے بعد علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے اور مشتبہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ چونکہ ناظرین حملے کا نشانہ عام شہری بنے ہیں جو روزمرہ کے معمولات کے تحت سفر کر رہے تھے، اس لیے عام لوگ اور مقامی آبادی میں شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ حکومت نے اپنا دعویٰ کیا ہے کہ شدید مذمت کرتے ہوئے ذمہ دار عناصر کو جلد گرفتار کر کے سخت سزا دی جائے گی، تاہم عوام اس بات سے مطمئن نہیں ہیں کیونکہ صوبے میں مسلسل دہشت گردی بڑھ رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین ایک اہم بین الاقوامی پیش رفت کی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی سطح کی اہم بات چیت کل سوئٹزرلینڈ کے شہر میں شروع ہونے جا رہی ہے۔ ان مذاکرات میں پاکستان اور قطر ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں اور دونوں ممالک کے نمائندے مختلف اہم معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ان مذاکرات میں جوہری پروگرام، علاقائی سلامتی اور اقتصادی تعاون جیسے دیگر حساس امور زیر بحث آئیں گے۔ سفارتی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ مذاکرات امریکہ اور ایران کے کامیاب ہوتے ہیں تو نہ صرف مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم ہوگی بلکہ عالمی توانائی کی منڈیوں میں بھی استحکام پیدا ہوگا۔ پاکستان کو اس عمل میں اہم سفارتی کردار ادا کرنے پر عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے اور توقع کی جا رہی ہے ناظرین کہ اس پیش رفت کے مثبت اثرات پاکستان کی معیشت پر بھی مرتب ہوں گے اور عوام کو اس کا صلہ ملے گا۔ عوام کے لیے ناظرین ایک بڑی خوشخبری سامنے آئی ہے، کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں نمایاں کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ حکومتی اعلان کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 74 روپے فی لیٹر جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 67 روپے فی لیٹر کمی کی جا رہی ہے۔ اس کمی کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت تقریباً 299 روپے اور ڈیزل کی قیمت 311 روپے فی لیٹر ہو جائے گی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی اور بین الاقوامی سطح پر بہتر معاشی حالات کے باعث یہ ریلیف عوام کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس فیصلے سے ٹرانسپورٹ کے اخراجات کم ہوں گے، اشیاء خرد و نوش کی ترسیل سستی ہوگی، کسانوں کے لیے زرعی سرگرمیاں کم خرچ ہوں گی اور مجموعی طور پر مہنگائی میں ملک میں کمی آنے کی امید ہے۔ عوام کی جانب سے ناظرین اس فیصلے کو خوش آئند قرار دیا جا رہا ہے، تاہم یہ گلہ بھی کیا جا رہا ہے کہ خطے کے دیگر ممالک میں پھر بھی پیٹرول پاکستان کے مقابلے میں سستا ہے، تو پاکستانی حکومت کو بھی زیادہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں سستی کرنی چاہیے۔ اگلی خبر ناظرین سیاست کے میدان سے ہے۔ یہ خبر ہے کہ انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے مقدمات میں فیصلہ سناتے ہوئے ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت کئی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو 10 سال قید کی سزا سنا دی ہے، جبکہ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا گیا ہے۔ یہ مقدمات مئی 2023 میں پیش آنے والے پرتشدد واقعات سے متعلق تھے، جن میں مختلف سرکاری اور حساس تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ عدالت نے شواہد اور دلائل کا جائزہ لینے کے بعد اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ اس فیصلے کے بعد ناظرین سیاسی حلقوں میں نئی بحث شروع ہو گئی ہے، جبکہ سزا پانے والے رہنماؤں کی جانب سے اعلیٰ عدالتوں میں اپیل دائر کیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ حکومتی حلقے اس فیصلے کو قانون کی بالادستی قرار دے رہے ہیں، جبکہ اپوزیشن جماعتیں خاص کر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا اپنا موقف یہ ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اگلی خبر ناظرین خیبر پختونخوا نے مالی سال 2026-27 کے لیے 2017 ٹریلین روپے کا بجٹ پیش کر دیا ہے۔ بجٹ میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے 524 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پنشن میں 7% اضافے کی تجویز بھی شامل کی گئی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ تعلیم، صحت، سڑکوں کی تعمیر، پینے کے صاف پانی کی فراہمی
اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ بجٹ کا مقصد صوبے کی معیشت کو مضبوط بنانا اور عوامی سہولیات میں بہتری لانا ہے۔ اب یہ بجٹ ناظرین صوبائی اسمبلی میں بحث اور منظوری کے مراحل سے گزرے گا، جس کے بعد اس پر عملی کام شروع کیا جائے گا۔ اگلی خبر ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کراچی کے شہریوں کے لیے ایک اہم اطلاع یہ ہے کہ سندھ گیس کمپنی نے شہر کے بعض علاقوں میں ہفتہ کے دوران گیس کی فراہمی عارضی طور پر بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کمپنی کے مطابق یہ اقدام گیس لائنوں کی مرمت اور نظام کی بہتری کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ مستقبل میں صارفین کو بہتر اور مسلسل گیس سپلائی فراہم کی جا سکے۔ اس بندش سے گھریلو صارفین کے ساتھ ساتھ چھوٹے کاروبار بھی متاثر ہو سکتے ہیں، تاہم حکام کا کہنا ہے کہ مرمتی کام مکمل ہوتے ہی گیس کی فراہمی بحال کر دی جائے گی۔ شہریوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ پیشگی انتظامات مکمل کر لیں تاکہ کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگلی خبر ناظرین پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاشی تعاون کے حوالے سے بھی اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو میں جامع معاشی پیکیج پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس ممکنہ پیکیج میں سرمایہ کاری، توانائی، تجارت، معدنیات اور مختلف ترقیاتی منصوبے شامل ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق سعودی سرمایہ کاری پاکستان کی معیشت کے لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ اس سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے، غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا اور ملکی زر مبادلہ کے ذخائر مزید مضبوط ہوں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان ناظرین اس حوالے سے جلد مزید پیش رفت متوقع ہے۔ اگلی خبر ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ پاکستان کے سفارتی کردار کو عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے کیونکہ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات میں پاکستان نے مثبت کردار ادا کیا ہے اور اس کو پوری دنیا مان رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر خطے میں امن و استحکام برقرار رہتا ہے تو اس کا براہ راست فائدہ پاکستان کو ملے گا۔ عالمی سطح پر تیل کی فراہمی بہتر ہونے سے توانائی کی قیمتیں کم ہوں گی، جس سے پاکستان کا درآمدی بل کم ہوگا اور معیشت پر دباؤ میں بھی کمی آئے گی۔ اس پیش رفت سے اوورسیز پاکستانیوں، تاجروں اور سرمایہ کاروں کو بھی فائدہ پہنچنے کی توقع ہے ناظرین، جبکہ عام آدمی بھی پاکستان میں اس سے ریلیف حاصل کریں گے۔ اگلی خبر یہ ہے ناظرین کہ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بہتر تعلقات کا مثبت اثر پاکستان کی معیشت پر واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی سے پاکستان جیسے درآمدی ملک کو بڑا فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ اس سے حکومت کے مالی اخراجات کم ہو رہے ہیں، بجٹ خسارے پر قابو پانے میں مدد مل رہی ہے اور عوام کو، خاص کر عام عوام کو سستی توانائی فراہم کرنے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ تاہم اس کا دار و مدار حکومت پر ہے کہ حکومت پاکستان کی عام عوام کو کتنا اس سے فائدہ دیتی ہے۔ اگر یہ صورتحال ناظرین برقرار رہتی ہے تو آنے والے مہینوں میں مہنگائی میں مزید کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ آخر میں ناظرین ایک مثبت خبر یہ ہے کہ علاقائی امن اور عالمی معاشی استحکام کی وجہ سے پاکستان کی برآمدات بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ترسیلات زر اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے معاشی اصلاحات اور کاروباری سہولتوں کو مزید بہتر بناتا ہے تو ملک کی اقتصادی ترقی کی رفتار تیز ہو سکتی ہے۔ یہ صورتحال نہ صرف حکومت بلکہ عام عوام کے لیے بھی خوش آئند ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ مضبوط معیشت کی روزگار، ترقی اور خوشحالی کی ضمانت ہوتی ہے۔ ناظرین آج کی تفصیلی نیوز ولاگ میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ پیشکش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔